اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ آج کی ویڈیو میں بات کرنے والی ہوں آپ لوگوں کے ساتھ کہ جن کو درود پاک کا فیض ملنا شروع ہو جاتا ہے ان کی کیا کیا نشانیاں ہیں، تاکہ آپ پریشان نہ ہوں اور گھبرائیں مت۔ کیوں کہہ رہی ہوں پریشان نہ ہو گھبرائیں مت؟ انسان جو ہے نا وہ جب دوسروں کے مشاہدات سنتا ہے تو اس کا دل کرتا ہے کہ اس کو بھی نا کل سے ہی سب کچھ شروع ہو جائے، لیکن دیکھیں اسلام وہ جرنی ہے، اسلام بھی بلکہ نہیں کہوں گی کیونکہ اسلام تو ہمارے دین کا نام ہے نا۔ یہ جو روحانیت ہے یہ ایسی جرنی ہے جس کے اندر آپ کو فیض تبھی ملتا ہے جب آپ وردی ہوتے ہیں۔ ایسے ہی کوئی ٹیچر آپ کو ایک دم کسی اسٹوڈنٹ کو نہیں پسند کر لیتا، اسٹوڈنٹ تھوڑا اپنا آپ کو منواتا ہے، اپنی پڑھائی اچھی کر کے دیتا ہے، بالکل ویسے ہی جو ہمارا دین ہے نا یہاں پر بھی ایسے ہی روحانیت نہیں مل جاتی، یہاں پر بھی ایسے ہی آپ دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنے ہر امتی سے بہت پیار کرتے ہیں، گناہ گار امتی سے بھی پیار کرتے ہیں، اور اس کی ایک ایگزامپل کہ گناہ گار امتی سے کیسے پیار کرتے ہیں وہ میں بھی ایکسپلین کرتی ہوں۔ میری ایک بہت پیاری جاننے والی ہیں، ان کا چھوٹا سا ایک واقعہ تھا کہ ان کو ایک انسان بہت تکلیف دے رہا تھا اور وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ لاکھوں کی تعداد میں درود پاک پڑھتی ہیں اور کروڑوں دفعہ پڑھ بھی چکی ہیں، بہت پریشان تھی۔ اور انہوں نے کیا کیا کہ اسی طرح وہ پریشان تھی تو ان کو خواب میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انسان کے بارے میں جو ان کو تکلیف دے رہا تھا کہا کہ وہ بھی میرا امتی ہے، میں اس کے لیے بھی دعا کروں گا، لیکن تم ہمیں عزیز ہو، یعنی وہ انسان جو کہ ان کو ہرٹ کر رہا تھا اس کے لیے بھی انہوں نے دعا کی۔ اس واقعے میں اور بھی ایڈیشن تھی کہ انہوں نے کہا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان جو لیڈی تھی ان کو کہا کہ اس دنیا کے بعد پھر راحت ہی راحت ہے۔ تو یہاں ان سب باتوں سے ہمیں پتہ لگتا ہے کہ جتنی بھی چیزیں ہم لوگ یہاں پر خود برے ہیں یا ہمارے آس پاس برے لوگ ہیں ان کے بارے میں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فکر ہے کہ وہ بھی کسی طرح رستے پر آ جائیں۔ کیونکہ وہ تو دیکھیں ہم ان کے امتی ہیں اور وہ اپنے ہر امتی کے لیے انہوں نے رو رو کے دعائیں کی ہیں۔ تو اسی لیے جو لوگ چاہتے ہیں کہ ان کو روحانیت ملے، مشاہدات ہوں، ان کی دعائیں قبول ہوں، یہ ایک دم تو نہیں ہو جاتا نا، آپ کو اپنے آپ کو منوانا تو پڑے گا، آپ کو دکھانا تو پڑے گا کہ ہاں جی ہم وردی ہیں۔ تو اس کے لیے کیا ہے؟ سب سے اچھی چیز تو یہ کہ درود پاک پڑھیں، لیکن درود پاک سے بھی پہلے آپ کو نمازوں پہ دھیان دینا، بھی نمازیں سیدھی کریں۔ اس کے علاوہ قرآن بھی آپ کو فالو کرنا ہے۔ اب یہاں قرآن فالو کرنے میں دو چیزیں، ایک تو آپ قرآن پاک کی ریسیٹیشن کریں، بے شک ایک آیت ہی ہو، میں نے ایک ویڈیو میں کہا تھا ہر نماز کے بعد ایک آیت، لیکن اگر ہر نماز کے بعد ایک آیت نہیں ہو سکتی تو ایٹ لیسٹ ایک نماز کے بعد یا کسی بھی وقت دن کے کسی حصے میں ایک دفعہ قرآن پڑھ لیں، چاہے ایک لائن ہی کیوں نہ ہو۔ شروعات تو کریں، پھر اللہ تعالیٰ خود ہی ایڈیشن کر دیتے ہیں، تو اسی لیے آپ نے پریشان نہیں ہونا، آپ نے شروعات کرنی ہے۔ تو یہاں پہ کیا ہوگا کہ جب آپ نے نماز ایڈ کر لی، آپ نے قرآن پاک کی دوسری بات میں نے کہی کہ ایک کام آپ نے ایڈ کرنی ہے، یعنی حکم بھی ماننا ہے۔ ہماری ایک بہت پیاری جاننے والے ہیں، وہ کہتے جب مجھے فیض ملنا شروع ہوا تو مجھے کیسے پتہ لگا؟ ایسے پتہ لگا کہ مجھے صاف ستھرا رہنے کی عادت پڑ گئی، میں اپنے آپ کو ہر وقت باوضو رکھنے کی کوشش کرتی، باوضو اگر نہ رکھ پاتی تو کم از کم کوشش کرتی کہ وہ ناپاک نہ ہوں، یا ان کے کپڑے ناپاک نہ ہوں۔ تو یہاں پہ وہ کہتی ہیں کہ میں ایک تو بہت زیادہ صاف ستھرا رہنے لگ گئی، دوسرا یہ ان کہتی ہیں میرے ساتھ یہ ہونا شروع ہو گیا کہ میں نے غیبتیں چھوڑ دی، مجھے اشارے ملنا شروع ہو گئے کہ میں غیبت چھوڑ دوں، یعنی جو برائی آپ کے اندر ہوتی ہے نا وہ ختم ہونے لگ جاتی ہے۔ تو پہلے تو ہم نے بات کر لی کہ نماز آپ نے اپنے اندر ایڈ کرنی ہے، اس کے بعد قرآن آپ ایڈ کریں، اور درود پاک تو آپ ایڈ کریں ہی کریں۔ پھر جو سب سے زیادہ میں لوگوں کہتی ہوں کہ درود پاک آپ ایڈ کریں، درود ابراہیمی، اسی لیے کیونکہ وہ ویسے تو سارے سیکھے ہی بہت افضل ہے، لیکن درود ابراہیمی از دا ون جو کہ آپ کو جلد سے جلد روحانیت کی منزلیں طے کروا دیتا ہے۔ ویسے تو بہت سارے درود، دیکھیں ایک اور بات بھی ایڈ کرنا چاہوں گی یہاں پہ، جیسے ہر کسی کی قسمت سیم نہیں ہوتی نا، ویسے ہی ہر کسی کا جو روحانیت کی جرنی ہوتی ہے وہ بھی سیم نہیں ہوتی۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو 4 دفعہ ہی صرف نظر کرم کا درود پاک پڑھتے ہیں، ان کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو جاتی ہے۔ کچھ لوگ 11 سال تک درود پاک پڑھتے ہیں، پھر جا کے ان کو فیض ملتا ہے۔ تو یہ ہم پہ نہیں ہے، یہ وہیں سے اجازت آنی ہے، لیکن مل جائے گا۔ آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے کنسسٹنٹ رہنا ہے، آپ نے ہر وقت اپنے درود پاک کی جرنی کے اندر لگے رہنا ہے۔ اچھا،
اور پھر یہ بات ہوگی تو اس واقعے سے ہی ہمیں پتہ لگتا ہے کہ اگر آپ کو درود پاک کا فیض ملنا شروع ہو جاتا ہے تو آپ کی برائیاں ختم ہونے لگ جاتی ہیں. اس کے علاوہ آپ کی یعنی جو بھی خامیاں ہوں، جیسے ایک اور بہن ہے وہ کہتی ہیں کہ میری نماز میں بہت زیادہ پڑھتی تو تھی، لیکن ایک دن مجھے نماز کے بارے میں خواب آیا تو اس سے مجھے اشارہ ملا کہ مجھے اپنی نماز میں مزید فوکس کرنا چاہیے، زیادہ فوکس ایڈ کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. ظاہر 100% تو کوئی بھی نہیں کر سکتا، لیکن وہ کہتے ہیں مجھے اشارہ ملا کہ میں اور زیادہ فوکس سے نماز پڑھوں. تو جو بھی آپ کو فیض ملنے کی ایک اور نشانی ہے کہ جب آپ کی جتنی بھی بری عادات آپ کے اندر ہوں گی وہ سب دور ہونا شروع ہو جائیں گی، آپ اس پہ خود ہی کام کرنا شروع کر دیں گے. تو یہ ساری چیزیں آپ کی لائف میں ایڈ ہو جائیں گی. اس کے علاوہ درود پاک کا فیض ملنے کا ایک اور سب سے ایزی بات جو لوگ جس سے فوراً ہی آپ کو اشارہ مل جائے گا وہ یہ کہ آپ کو روحانی خواب آنے لگ جائیں گے، آپ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہونا شروع ہو جائے گی. کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جن کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت بھی ہوتی ہے، پھر بھی وہ لوگ بیٹھے رہتے ہیں دوسروں کے دروازے کو کھٹکھٹانے. آئی ڈونٹ نو وائی، کہ اتنی بڑی آپ کو سعادت نصیب ہو رہی ہے، پھر ایونچولی کیا ہوتا ہے کہ ان کی روحانیت ان سے لے لی جاتی ہے، یعنی ان کو خواب آنا بند ہو جاتے ہیں. تو یہ تو سب سے بڑی بدقسمتی ہے. اسی لیے اس بات کے لیے بھی تیار رہیں کہ اٹس اے کانسٹنٹ جرنی. اور یہاں پہ یہ سسٹم ہے کہ آپ کو اپنے آپ کو ہر وقت، جب تک آپ اس دنیا میں ایٹ لیسٹ اپنے آپ کا منوانا پڑے گا، ہر موڑ پہ منوانا پڑے گا، تبھی آپ کے پاس یہ چیز رہے گی. یہ وہی بات سمجھ لیں آپ کہ اگر کسی کو گاڑی چلانے کا بہت شوق ہے اور وہ گاڑی چلانا چاہتا ہے اور اس کے پیرنٹس نے ایک شرط رکھی ہوئی گاڑی کا خیال رکھو کہ تو گاڑی تمہارے پاس ہوگی. پیرنٹس کی کیوں بات کرتے ہیں؟ اس دنیا میں آپ ایک نارمل سا رول دیکھ لیں، جس چیز کی آپ ناشکری کریں گے وہ آپ سے چھین لی جائے گی. اور یہ ہوتا ہے، جس چیز کی ہم ناشکری کرتے ہیں، پر چاہے وہ رشتہ ہو، چاہے یعنی اس کو صحیح طریقے سے ٹریٹ نہیں کرتے جب بھی ہم، تو وہ ہم سے چھین لی جاتی ہے. پھر چاہے وہ کوئی رشتہ ہو، چاہے وہ کوئی چیز ہو، چاہے وہ کوئی نعمت ہو، چاہے وہ پھر روحانیت ہو، تو آپ کو اس کو اچھا ٹریٹ کرنا پڑتا ہے. آپ کو ہر وقت اپنا سکہ منوانا پڑتا ہے. ٹھیک ہے ہم انسان ہیں، میں یہ بھی نہیں کہہ رہی، لیکن ایسی چیزیں جس کے اوپر آپ ہاں چلو ٹھیک ہے، وہ کہتے ہیں نا کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں مل جانے پہ قدر ختم ہو جاتی ہے. لیکن روحانیت ایک ایسی جرنی ہے جو اس میں ایک دفعہ آ گیا اور اس نے اپنی عادات وہی رکھی تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ کبھی بھی اس کی قدر اول تو کوئی قدر چھوڑ ہی نہیں سکتا. ہم اتنی محنت سے اس کو پانے کی کوشش کرتے ہیں، اتنی محنت سے ہم اس لائف پہ آتے ہیں، اس جرنی پہ آتے ہیں. ٹرسٹ می، اصل زندگی کا جو مزہ ہے نا وہ اسی لائن میں ہے کہ آپ درود پاک پڑھیں اور آپ اسی میں محو رہیں اور اسی میں آپ کی زندگی چلتی رہے. جیسے کہ اگر کوئی ٹیچر ہے تو وہ اپنی لائف ایسے ہی مینج کرے گی نا کہ ٹیچنگ کے اکارڈنگ صبح اٹھے گی، اپنے آپ کو ریڈی کرے گی، اسکول جائے گی، پھر سارا دن اسکول پڑھائے گی، واپس آئے گی، گھر بار دیکھے گی، اگر ٹیوشن پڑھاتی ہے وہ شروع کر دے گی، کوئی کام ہو کاپیز چیک کرنی ہے اگر گھر لے آئی تو وہ کرے گی. تو صبح سے شام تک اس کی زندگی انہی کے گرد گھومتی رہی. بالکل ویسے ہی جب آپ روحانیت کی اس منزل پہ جانے لگ جاتے ہیں تو پھر صبح شام آپ کی لائف میں پر درود ہونا چاہیے. اور پھر آپ کی ہر کام اسی سے، آپ کے ایکٹس ہر طرح آپ کے اندر دکھتا ہے کہ پھر آپ جو دیکھیں، میں اول تو یہ نہیں کہوں گی کہ آپ شو آف کریں، کیونکہ شو آف کرنے سے بھی روحانیت چھن سکتی ہے. obvious سی بات ہے، شو آف اللہ تعالیٰ کو نہیں پسند. یہ روحانیت ایک ایسا سلسلہ ہے جو آپ تک ہی رہنا چاہیے. یہی وجہ ہوتی ہے کہ کچھ لوگ ان کو منع بھی کیا جاتا ہے کہ اپنے مشاہدات کسی کو نہ بتائیں، تو وہ کیا کرتے ہیں، وہ بتا دیتے ہیں اس شوق میں کہ لوگ میں جان سکیں، مان سکیں. اسی لیے میں جب بھی کوئی واقعہ بیان کرتی ہوں میں کسی کا خاص نام نہیں لیتی، کیونکہ میرا کام آپ لوگوں کو موٹیویٹ کرنا ہے، ان کے راز کھولنا نہیں ہے. اسی لیے میں یہی کوشش کرتی ہوں کہ جو ان کی لائف چل رہی ہے وہ چلتی رہے، اور آپ کو بس موٹیویشن ہی چاہیے نا. تو یہاں پہ یہ بات آ جاتی ہے. اسی لیے تو اب اگر تھوڑا سمرائز کرو اس ویڈیو کو تو فیض کیسے ملے گا؟ آپ کی تمام بری عادتیں چھوٹ جائیں گی. سب سے بڑی چیز میں نے ایکسپلین کر دی کہ آپ کو خواب آنے لگ جائیں گے، سچے خواب آنے لگ جائیں گے. آپ کو پہلے بتا دیا جائے گا کیا ہونے والا ہے. اور یہ خوابوں والا سلسلہ تھوڑا لیٹ بھی شروع ہوتا ہے، لیکن جو پہلی ارلی سٹیجز ہوتی ہیں وہ یہی ہوتی ہے کہ آپ کی بری عادتیں چھوٹنے لگ جاتی ہیں، آپ کے کام بننا شروع ہو جاتے ہیں، اور سب سے ٹاپ پہ جو چیز آپ کو ملنے لگ جاتی ہے نا وہ سکون ہے. لیکن ایک بات اور میں ایڈ کرنا چاہوں گی، مجھ سمیت ہر کسی کے ساتھ جو درود پاک کی جرنی میں بھی ہوں گے ان کے ساتھ ایکسپیرینس ہوا ہوگا کہ دیکھیں آپ میں، جیسے میں نے کہا کہ یہ مستقل مزاجی آپ کو اس میں رکھنی ہے روحانیت ملنے کے بعد بھی، بالکل ویسے ہی شیطان نے آپ کا پیچھا نہیں چھوڑنا جب تک آپ نے مر نہیں جانا. ٹھیک ہے، تو جب اس کو پتہ ہے کہ آپ کو اتنی بڑی چیز مل گئی ہے تو ظاہر سی بات ہے جن کو کچھ مل جاتا ہے نا
ان کی سمجھنے کی پکڑ بھی پھر جلدی ہوتی ہے. اسی لیے روحانیت ملنا ایک عام بات نہیں ہے. آپ کو فیض ملنا درود پاک کا ایک عام بات نہیں ہے. آپ کی پکڑ بھی پھر زیادہ جلدی ہوگی. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ پھر آپ سے ایکسپیکٹیشنز بھی اچھی رکھیں گے. یہ وہی بات ہے, کلاس میں 2 اسٹوڈنٹ ہیں, ایک بچہ بالکل گندے مارکس لیتا ہے, فیل ہوتا ہے, اور ایک بچہ بہت اچھے نمبر لیتا ہے, اور آپ ٹیچر ہیں, تو کیا ایکسپیکٹ کریں گے؟ اگر اچھے نمبر والے نے گندے لے لیے, یا جو بالکل فیل ہوتا ہے اس نے پاسنگ مارکس لے لیے, تو آپ جو پاسنگ مارکس والے بچہ اس کو تو شاباش دیں گے ہی دیں گے. لیکن جس کے اچھے نمبر ہیں وہ تھوڑا سا اپنی کہہ لیں نا کہ کم آئیں گے اس کے نمبر, آپ کہو کہ ایک دم سے تمہارے کم نمبر آ گئے, مطلب ایکسپیکٹ نہیں کریں گے نا. تو حالانکہ دوسرے بچے نے بالکل ایوریج نمبر لیے. ہوتا کیا ہے, یہی بالکل یہاں پہ بھی یہی سسٹم ہے کہ جب آپ کو ایک مقام مل جاتا ہے تو آپ کو اس کو برقرار رکھنا ہوتا ہے, آپ کو اس مقام کا حق ادا کرنا ہوتا ہے. تو ہوتا کچھ یوں ہے, کیونکہ آپ کانسٹنٹلی اپنے آپ کو اس چیز کے اوپر لا رہے ہوتے ہیں, بہتری کی طرف جا رہے ہوتے ہیں, آپ کو شیطان خیالات ڈالنے لگ جاتا ہے کہ تمہیں کیا مل رہا ہے اس سے, یا اس قسم کے ذرا ہلکا سا کوئی لائف میں وہ اپ اینڈ ڈاؤن آیا. تو آلدو درود پاک پڑھنے والوں کی لائف میں جب اپ اینڈ ڈاؤن آتا ہے تو وہ ایسے نکل جاتا ہے جیسے کہ گاڑی میں آپ جا رہے ہوں, کوئی سین گزر جائے, منظر آئے اور گزر جائے, بالکل ایسے گزر جاتی ہیں مشکلیں درود پاک پڑھنے والے کے. لیکن شیطان ایسے گندے خیالات ڈالتا ہے, کہتے ہیں تمہیں کیا مل رہا ہے. یہیں پہ ایک ایگزامپل میں آپ لوگوں کو دے دیتی ہوں کہ ایک بہن ہے, وہ کہتی ہیں انہوں نے درود ابراہیمی پڑھا, اور ان کے سارے کام وہ کہتی ہیں ایسے بنے کہ وہ پریشان ہو گئی ایک ہی دن میں, اور پریشان مطلب حیران ہو گئی خوشی سے. اور وہ کہتی ہیں کہ میں اگلے ہی دن مجھے شیطان نے اتنا مایوس کر دیا کہ تم کیا پڑھ رہی ہے درود ابراہیمی, تمہارے کام تو بن نہیں رہے. اور وہ کہتی ہیں کہ بعد میں پھر کیونکہ میں کانسٹنٹلی پڑھی جا رہی تھی تو مجھے اللہ تعالیٰ نے ٹھیک کر دیا بالکل. اسی لیے یہ چیز آپ کے ساتھ ہوگی فیض ملنے کے بعد بھی, کیونکہ شیطان نے آپ کو ہٹانا ہے اس ڈگر سے. تو آئی ہوپ آپ کو میں نے جو اس میں پوائنٹس بتائے ہیں وہ ان کے ساتھ ساتھ میرے خیال سے اس ویڈیو میں نا پوائنٹس کے علاوہ میں نے کیفیات زیادہ بتائی ہیں, ایسی کیفیات بتائی ہیں جن کا آپ نے خیال رکھنا ہے. تو پلیز ان چیزوں کو بھی دیکھیں, اور میں کوشش کروں گی کہ مزید چیزیں بھی آپ کو بتا سکوں. لیکن جو کامن چیزیں ہیں وہ یہی ہیں کہ آپ کی غلطیاں دور ہونا شروع ہو جائیں گی, آپ جو مین چیزیں ہیں وہ یہی ہیں, آپ کے کام بننا شروع ہو جائیں گے. اس کے بعد پھر یہ پوائنٹ آتا ہے, یہ اسٹیپ آتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو, اور اس کے بعد یہ اسٹیپ آتا ہے کہ آپ کو خواب آئیں اور بہت سے اشارے ملیں. لیکن یہاں پہ ایک بات ایڈ کرنا چاہوں گی, جیسے میں نے پہلے ہی کہا ہے کسی کی قسمت سیم نہیں ہوتی. تو ایسا ہے کہ کچھ لوگوں کو 4 دفعہ, جیسے میں نے کہا, درود نظر کرم پڑھنے سے ہی ان کو خواب آنا شروع ہو گئے تھے. تو اسی طرح آپ کو بھی نہیں پتا کب آگے قسمت جاگ جائے. تو اسی لیے ہر کسی کا ایک جرنی الگ ہے, اور ہمارے پاس جو جرنی چل رہی ہے ہم نے اس کو اپریشیٹ کرنا ہے. ہم اگر نہیں مل پا رہا وہ جو اگلے کے پاس ہے, تو ظاہر ہے اگلے کے پاس وہ بھی نہیں ہوگا جو آپ کے پاس ہے. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں پھر حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.